السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری پیاری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، کیسے پیارے پیارے کلمات، پیاری پیاری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں کہ جب میں پڑھتا ہوں نا تو بعض دفعہ خوشی سے، محبت میں، پیار میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہماری جان، عزت، آبرو، مال، دولت، ہمارے بچے، سب کچھ ہمارے آقا پر قربان کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دعائیں ہمیں سکھا دی، کہیں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے نا کوئی پرابلم، کوئی تکلیف، تو ہم غلط راستے پہ تو جاتے ہیں، جادو ٹونے کے اور تعویذ گنڈوں کے، ایسے مولوی مولاناؤں کے پاس تو چلے جاتے ہیں جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، حضور کی بتائی ہوئی سکھائی ہوئی دعاؤں کو نہیں پڑھتے۔ تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار جب ہمارے پاس آلریڈی بیسٹ دعا موجود ہے، آلریڈی بیسٹ طریقہ موجود ہے، تو پھر ہم ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ ایک دعا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، صبح شام پڑھنے کی یہ دعا ہے اور اس کے فائدے اتنے ہیں کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ میرا شکریہ تو ادا ضرور کرو گے کہ یار مفتی صاحب آپ نے بہت زبردست چیز بتائی ہے۔ ایک ایسی دعا ہے جو شاید آج کل کے ٹائم میں ہر مسلمان کو چاہیے، کیونکہ آپ دیکھو تعویذ والوں کی دکانوں پر بھیڑ لگی رہتی ہے۔ کس لیے بھائی؟ اثر ہو گیا ہے، شیطانی جھپٹا ہو گیا ہے، کسی کا کچھ کرایا ہوا ہے نا، اسی کے لیے پھر جو ہے نا موٹی موٹی رقمیں دی جاتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو ہمارے پاس آنے سے پہلے وہ بتا رہے تھے کہ کسی نے بتایا کہ آپ کی دکان پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا کچھ لیڑ لانی پڑے گی اور وہ کانپور میں ملے گی، اور وہ 1.5 لاکھ روپے کی آپ کو میں دلوا دوں گا۔ اب وہ ڈاکٹر تھے، ان کو کیا معلوم کہ گاؤں دیہات میں یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تو وہ کانپور گئے لینے کے لیے 1.5 لاکھ روپے لے کر۔ وہ تو اتفاقاً راستے میں شاید ان کی گاڑی واڑی خراب ہو گئی تو واپس آ گئے، جا نہیں سکے، ورنہ 1.5 لاکھ روپے کی وہ کچھ لہڑ لینے کے لیے گئے تاکہ جو ان کے کاروبار پر بندش لگی ہوئی وہ ختم ہو جائے۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سن کر کہ ہم مسلمان جو ایمان والے تھے، قرآن والے تھے، حدیث والے تھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو مضبوطی سے فالو کرنے والے تھے، انہیں یہ غلط راستوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ہمارے پاس تو اتنی خوبصورت دعائیں ہیں، ہمارے پاس تو اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ ارے شیطان ہمارے پاس بھی نہیں آ سکتا اگر ہم سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 10 مرتبہ یہ پڑھ لے، کیا پڑھ لے؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص یہ صبح 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجے جنت میں بلند ہو جائیں گے، جنت میں 10 درجے بلند۔ اور روزانہ آپ پڑھو تو سال میں 300، اسلامک کیلنڈر میں 360 دن ہوتے ہیں، سوچو کہ آپ کتنے ہو گئے، اور ساری زندگی اگر آپ پڑھتے رہو تو آخرت میں جو آنکھ کھلے گی نا آپ کی تو آپ کو اتنے بڑے درجے ملیں گے نا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے، بھائی صاحب اس نے کیا کارنامہ دنیا کے اندر کیا تھا، یہ تو رکشہ چلاتا تھا، یہ تو سبزی کی دکان تھی، اس کی پرچون کی دکان تھی، یہ تو دودھ بیچا کرتا تھا، اتنے بڑے مقام اس کو کیسے مل گئے؟ ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اور آپ جاتے ہو مولوی مولاناؤں کے پاس تعویذ لینے کے لیے، وہاں ایمان تو جاتا ہی ہے آپ کا، کفریہ اور شرکیہ اگر چیزیں کر لو تو ایمان بھی چلا گیا، ورنہ آپ سنت والے راستے سے تو کم از کم ہٹ ہی جاتے ہو۔ اور ہر فیلڈ میں برے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر والی لائن میں، ٹیچر والی لائن میں، ہماری لائن میں بھی، مولویوں کی لائن میں بھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صحیح علماء جو ہے نا وہ غلط ہو گئے۔ غلط لوگوں کو ڈیٹین کرنا سیکھو، جو آپ کو گھما رہا ہے کہ کچھ لڑ لے کے آؤ کانپور میں جا کے، ہے نا، آپ کی دکان کی بندش تبھی کھلے گی، اور اپنا بندہ فٹ کر کے بول رہا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے پہ وہ دے دے گا، یہ گھما رہا ہے، یہ شیطان کا دوست ہے، یہ شیطان کا چیلا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے لوگوں کو ڈیٹین کرنا سیکھو آپ، تو 10 درجے جنت میں بلند ہو جائیں گے۔ اس کو 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ اب آج کل غلام تو نہیں چلتے، تو آپ سمجھ لو 4 قیدیوں کو آزاد کرانے کا ثواب، کتنا بڑا ثواب ہے۔
مان لیجیے بے قصور کوئی جو ہے نا جیل میں بند ہے تو اس کو آزاد کرانے کا کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے، کتنا بڑا ثواب ہو سکتا ہے، وہ ثواب آپ کو ملے گا۔ اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ لو جی صاحب، اب جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ شام ہونے تک، جو صبح یہ پڑھ لے گا تو یہ ثواب تو ملے گا، شام ہونے تک شیطان سے حفاظت بھی ہوگی۔ لو صاحب، اب شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جب شیطان سے حفاظت ہوگی تو مجھے بتاؤ کس کا اثر ہو سکتا ہے آپ کے اوپر؟ کوئی جادو کروا سکتا ہے؟ کوئی شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے؟ کوئی جنات آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، برحق ہے۔ دنیا کا ہر انسان غلط ہو سکتا ہے، لیکن آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچی اور برحق، اس پر یقین نہیں ہے۔ ایک مولوی جو دے رہا ہے تعویذ کہ ایسے ایسے کر لو، اس پہ تو یقین ہے، لیکن ایک جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اس پہ لوگوں کا یقین نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج کامنٹ میں جا کے یہ ارادہ کر لیں کہ مفتی صاحب اس حدیث پر ہم یقین کریں گے اور یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ، آج کے بعد کوئی تعویذ لینے والے کے پاس، تعویذ دینے والے کے پاس تعویذ لینے نہیں جائیں گے۔ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں؟ کرو نا، آج قسم کھا لو، آج آپ یہ ارادہ کر لو کہ اس حدیث پر ہم دل و جان سے یقین رکھیں گے اور اس دعا کو پڑھیں گے۔ لگے گا ہمیں کہ اس کے اوپر جادو ہے تو اس کے اوپر پڑھ کر دم کر دیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں گے۔ تو شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی صاحب۔ اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے تو صبح تک یہی سب انعامات اس کو ملیں گے۔ صبح بھی مل رہے ہیں یہ سب انعامات، شام کو بھی مل رہے ہیں۔ سوچو ذرا، رات کو اگر کوئی تکلیف ہے، جیسے لوگ ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو، ایک ڈاکٹر صاحبہ شکایت کر رہی تھی، رات کو ان کو خراٹے کی آواز آتی ہے بستر میں سے، پڑھو نا یہ، اور یقین کے ساتھ پڑھو۔ اتنا یقین آپ کو ہونا چاہیے کہ نہیں، پڑھنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے تو اپنے یقین کو ٹٹولو کہ یقین میں کہاں کمزوری ہے، کیونکہ یقین کے ساتھ جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا پھر۔ تو جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے تو صبح تک یہی انعامات اس کو ملیں گے۔ اب مجھے بتاؤ یہ دعا کیا مشکل ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔